لوگوں کے سامنے ہیں جو معاملات ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے اور کہاں سے فرقوں کی خدمت ہو رہی ہے. قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس پلیٹ فارم کے سوا کوئی آپ ایک پلانٹ ارتھ پہ مجھے پلیٹ فارم بتائیں جو قرآن و سنت کا ریفرنس آپ کو دیتا ہو کہ آپ بعد میں کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں کہ یہ حضرت صاحب نے جو ارشاد فرمایا یہ لکھا کہاں ہوا ہے. ایون وہ جو ارشادات فرما کے ہٹتے ہیں نا، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح فلاں نے بیان کیا تو یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. بھئی انہی سے پوچھو. کہانی شریف بنا کے خود سے بیان کر دیتے ہیں اور لوگ پھر ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں ہر چیز ریفرنس سے بیان ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور کریں. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا علمی اختلاف کرنے کا تو وہ ریشو پروپورشن کو تو ضرور ذہن میں رکھیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ گمراہ میں ہوں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. مثلا اہل حدیث کو تکلیف ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ انجینئر صاحب کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ سے برے قائد ہیں ان کے؟ تو اگر ان کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو کبھی یہ جرت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہیں ان سے تو بہت بہتر ہے، ہمارا ان سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہتر ہے. لیکن ویڈیوز میں آ کے اس طرح اختلاف کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب یہود و نصارہ سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، بریلویوں سے آپ پوچھ لیں کیا انجینئر صاحب اہل حدیث سے بھی بدتر ہے، دیوبند سے بھی بدتر ہے؟ تو اگر مجھ سے مزاج ہے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یار، اعلیٰ حضرت نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی تھیں اہل حدیث کی اور دیوبند کی، انجینئر صاحب تو اسے سپورٹ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اس معاملے میں، تو ان سے تو بدتر نہیں ہے. ظاہر ہے جب ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدتر ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں کیا انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے بھی بدتر ہے؟ کہیں گے نہیں جی ان سے تو بہت بہتر. تو سارے مجھے باقی فرقوں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب جواب دینے پہ آتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھے سنگل آؤٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا کریں گے؟ اپنی بےزتی کروائیں گے اور کیا کریں گے. اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے. اور آپس میں ایک ہے، ہمیں مبالغوں کے چیلنج کرتے ہیں، یار آپس میں تم مبالغہ کرو. آج تک کسی نے مبالغہ کیا کہ ہاں بھی میرا کلمہ یہ ہے اور تیرا بابا چشتی رسول اللہ پڑھا کے گیا، تیرا بابا اشعری رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا تو آپ میرے ساتھ مبالغہ کر اس کے اوپر؟ کوئی نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہم سے کرے گا، ویسے تو یہ میں نے بتایا قیامت تک ریڈی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی کرے گا بھی نا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے سنگل آؤٹ صرف کسی ایک فرقے کو کرنا ہے. اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیف صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ، یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا، تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے. سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشعری رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے، کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں، جو بندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جو گے نہیں ہو رہیں گے. ہاں کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا، تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا ہے، جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام احمد قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا، اشعری رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا اور چشتی رسول اللہ بھی. اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشعری رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندھا سے ممانے خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے. تسی کے سمجھا تو اٹکل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری اتو سٹارٹ ہوندی ہے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. علی پاویں مولا علی ہوئے تھے پاویں انجینئر علی ہوئے. ہاں اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی ہے. جی بعد میں ہوگی، سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے نا. بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. فروعی مسائل تو بعد میں آئیں گے، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سوراں دے سور، پھر کیا کریں سوراں دے سور. ہاں ظاہر ہے یہ تو پھر اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات. اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالغے والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں کیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. مجھے کوئی آگے گیا کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شعر ہیں تو فلاں آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں، بخاری کی فلاں حدیث بیان کر کے بتائیں. اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. ایک بھائی نے رابطہ کیا جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں. میں نے کہا تیری علمی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، مسئلہ 98 میرا ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھول یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے، ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے. لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مبالغوں کے چیلنج کرو اور مبالغے والی حدیث بیان کر دو، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا. جو بھی بات کرتا ہے نا وہ خود بیان نہیں کر سکتا. مثلا یہ جو بندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں جی یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر، سنی تو ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے. ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں. آئے ہو نا داڑھ تھلے ہو.
تو کس منہ سے کھولیں گے؟ مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلاں آیت پڑھ، فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کس پرسی دیکھیں.